بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حیا اسلام کی سب سے عظیم خوبی ہے۔ اور حیا کی تعریف کیا ہے؟ حیا کی تعریف یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ صفت، وہ خوبی، وہ اخلاق جو اس کو غلط کام کرنے سے روکے، اسے حیا کہتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر حیا کا جو مقام ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دین کی ایک خاصیت ہے، ایک صفت ہے، ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے۔ فرمایا کہ میرے دین کی پہچان حیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حضور نے جو صحابہ کرام اور رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر جو سب سے پہلی خوبی اور صفت وہ آپ نے اجاگر کی، وہ حیا تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، فرمایا کہ الایمان بدع و ستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ فرمایا کہ حیا کے 60 سے زائد شعبے ہیں، اور ایمان کے، فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں اور حیا ان میں سے ایک شعبہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء والایمان قرنا جمیعا۔ فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں۔ اور فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ جب ایک اٹھ جاتا ہے کہ دوسرا بھی پھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر حیا اٹھ گئی تو پھر ایمان اٹھا لیا، اگر ایمان اٹھ گیا پھر حیا ہی اٹھا لی جاتی، وہ بھی باقی نہیں رہتی۔ لہٰذا بے حیائی، فحاشی، بے پردگی، برد نگاہی اور گناہوں سے بچنا بھی شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح جبکہ بے حیائی اور بے بد کرداری عیب ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ اور فرمایا کہ لوگوں سن لو، بے حیائی جس چیز کے اندر ہوتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے، اور حیا جس چیز کے اندر ہوتی ہے اسے زینت دیتی ہے، اسے خوبصورت کر دیتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہٰذا ہم کے غلام ہم بار بار مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب کسی کے اقوال اور اعمال کی بنیاد حیا پر ہو تو اس کے اندر زیب آ جاتا ہے، زینت آ جاتی ہے اور حسن کمال جھلکتا ہے۔ جب کوئی حیا سے چیز خالی ہو پھر اس کے اندر وہ عیوب اور ناپسندیدہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے، آقا کریم علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت با حیا تھے۔ جب بھی آقا کریم علیہ السلام کے قلب مبارک پر کوئی بات ناگوار گزرتی، گراں گزرتی، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے جان لیتے تھے کہ یہ بات حضور کو ناپسند فرماتے ہیں، حضور کو ناگوار گزر رہی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد حیا من الازراء فی خدرہا فاذا رأى شیئا یکرہ عرفناہ فی وجہہ۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ با حیا تھے، اور لہٰذا جب بھی کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناگوار گزرتی تو ہم حضور کے چہرے سے اس بات کو جان لیا کرتے تھے کہ یہ بات حضور پر ناگوار گزر رہی ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو جب ہم مخلوق سے حیا کرتے ہیں تو ہمیں رب العالمین سے زیادہ حیا کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا۔ فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
لیس ذاک ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما هوى وتذکر الموت والبلا ومن اراد الآخرة ترک زینت الدنیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے، فرمایا کہ سر اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہیں، یعنی کہ سر کے اندر آنکھیں آ جاتی ہیں، زبان آ جاتی ہے، کان آ جاتے ہیں، فرمایا کہ سر اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے ان تمام کو گناہوں سے بچایا جائے، اور جسم کے اندر جو بھی اعضاء ہیں فرمایا کہ ان کو بھی اللہ کی نافرمانی سے روکا جائے، اور فرمایا کہ جس نے یہ کر لیا اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور فرمایا کہ جو موت کے بعد گلنے سڑنے کو یاد رکھتا ہے وہ حیا دار کہلانے کا زیادہ حقدار ہے جو موت کے بعد گلنے سڑنے کو یاد رکھتا ہے، اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے ایسا کر لیا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کر لیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کو غیبت سے، چغلی سے، گالی گلوچ سے، جھوٹ سے بچائیں، اور آنکھ کو بد نگاہی سے، فلموں ڈراموں سے اور نامحرم کو دیکھنے سے بچائیں، اور اسی طرح کان کو غیبت سننے سے، بری بات سننے سے بچائیں، اور پیٹ کو حرام چیز کھانے سے، حرام چیز پینے سے وہ اپنے بچائیں۔ اسی طرح ہاتھوں کو کسی کے تکلیف دینے سے بچائیں، کسی کا مال چرانے سے، ڈکیتی کرنے سے، کسی کو قتل کرنے سے، کسی کو مارنے سے، لہٰذا اپنے ہاتھوں کو اس چیز سے بچائیں، اور اسی طرح شرمگاہ کو زنا سے بچائیں، اور اسی طرح بدکاری سے بچائیں، اور خیالات کو، دل کو برے عقیدوں سے بچائیں۔ عقیدہ وہی دل کے اندر رکھیں جو اہل سنت و جماعت کا ہے، جو عقیدہ اہل سنت کا ہے، جو سنیوں کا ہے، دل کے اندر وہی عقیدہ رکھیں، دل کے اندر وہی بات رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق والی ہو، حضور کی محبت والی ہو، وہی دل کے اندر عقیدہ رکھیں جو صحابہ کرام سے محبت والا ہو، جو اہل بیت سے محبت والا ہو، جو آل رسول سے محبت والا عقیدہ ہو، اور اسی طرح اور اپنے ذہن کو گندے خیالات، گندے وسوسوں سے پاک رکھیں، اچھے خیالات لائیں، اچھے، اور الغرض تمام جسم کو، تمام اعضاء کو جس نے گناہوں سے بچا لیا ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنا حیا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام یعنی کہ مخلوقات کے لیے ہدایت بن کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے، اوتیت جوامع الکلم، فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوامع الکلم اس کو کہتے ہیں کہ معانی الفاظ مختصر ہوں، معانی کا سمندر ہوں، یعنی کہ خزانہ ہوں، جس کو کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو فرمایا کہ اس وقت تک وہ سلامت رہتا ہے کہ جب تک اس کی زبان بند رہتی ہے یا اچھی بات کرتا ہے۔ فرمایا کہ من صامت نجا، جس نے جو خاموش رہا اس نے نجات پائی ہے۔ لہٰذا ایک ہمارے بزرگ دین کے اندر بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بڑا خوبصورت نوجوان تھا، اور وہ ٹوکرے بیچنے کے لیے، ٹوکرے بیچ رہا، پہلے زمانے کے اندر ٹوکرے بناتے تھے پھر ان کو بیچا کرتا تھا۔ وہ ایک صدا لگاتے ایک بڑے محل کے قریب گزرا، تو وہاں کی جو شہزادی تھی اس نے اس لڑکے کو دیکھا کہ نوجوان ہے، خوبصورت ہے، خوبرو ہے، تو اس نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ جا کر اس ٹوکرے والے کو بلا کے ٹوکرے لینے ہیں، تو اس کو بلا کر لا کے جو پسند آئیں گے وہ ٹوکرے لے لیں گے۔ تو نوجوان کو اس کے خادم آئی، اس نے کہا کہ ہم نے ٹوکرے لینے ہیں تو ہمیں ٹوکرے دکھاؤ، ہمارے ساتھ چلو، تو جو پسند آئیں گے ہم لے لیں گے ورنہ واپس کریں گے۔ تو اس کو لے کر گئے، تو جب لے کر گئے تو اس جو لڑکی تھی اس پر شیطان سوار ہو گیا، لیکن وہ اللہ والا تھا، حیا والا تھا، اس نے ان کی نیت کو بھانپ لیا۔ تو اس لڑکی نے اپنی خادمہ کو آ کے دروازے بند کر دو، دروازے بند کر دیے گئے۔
تو اس نے کہا کہ اب میرا مقصد پورا کر. تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ اللہ سے ڈر، خدا سے ڈر، خدا کا خوف کر. تو لیکن اس عورت پر پوری طرح شیطان سوار تھا، وہ اس کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھی. تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ مجھے واش روم جانے کی حاجت ہے، لہٰذا مجھے واش روم جانے دیا جائے. تو وہ اللہ کا بندہ واش روم گیا، تو اس نے حاجت کی اور اس پخانہ کیا. پخانے سے اپنے کپڑوں کو، اپنے منہ کو، اپنے جسم کو بھر لیا. گناہ سے بچنے کے لیے دیکھیں کیسے کہ اس نے اپنے آپ کو، پھر جب دروازہ کھولا تو آنکھیں باہر نکال کر اس چھوکری کی طرف بھاگا، اس لڑکی کی طرف بھاگا. تو اس نے پاگل پاگل کا شور مچا کر باندیوں کو، اس اپنے غلام خادمہ کو بلایا، کہا کہ اس کو باہر جا کر پھینک دو. تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کو باہر جا کر پھینک دیا گیا. اس نے دیکھا کہ جب وہ ساری خادمائیں جا چکی ہیں تو پھر وہ اٹھا اور جا کر غسل کیا. آپ فرماتے ہیں رات کو سویا تو میری قسمت جاگ اٹھی، اور فرماتے ہیں کہ حضور میرے خواب میں تشریف لائے. اور فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تو حضور نے میرے جسم اقدس پہ ہاتھ پھیرا، اور فرماتے اس وقت سے میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، اس وقت سے میرے جسم کے اندر خوشبو آ رہی ہے. دیکھیں یہ حیا کا کتنا بڑا اس کو صلہ ملا ہے. حیا جس چیز کے اندر بھی ہوتی ہے اسے زینت دیتی ہے. تو امام الانبیاء کے غلام، لہٰذا ہم سب کو اللہ سے حیا کرنی چاہیے. لہٰذا ہم سب کو برے کام کرنے سے اپنے جسم کو بچائیں، حیا اختیار کریں، اور یہی اسلام کی خوبی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حیا نصیب فرمائے.